السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیاری پیاری اور مزیدار کہانیاں۔ تو ہماری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلو آئیں مل کر دیکھتے ہیں آج کی نئی کہانی۔ کچھ عرصہ بعد ماریا کی شادی ہو جاتی ہے اور عامر بھی انٹر کر لیتا ہے۔ پھر ایک دن وقار بیٹھ کر چائے پی رہا ہوتا ہے تو وہاں عامر بھی آ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے، ابو، مجھے بیرون ملک پڑھائی کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب میں آگے کی پڑھائی بیرون ملک ہی جا کر کروں گا۔ بیٹا، تو ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے کی سوچ رہا ہے؟ اوہو ابو، اب یہ جذباتی ڈرامہ مت شروع کر دیں۔ مجھے بیرون ملک جانا ہے اور اپنا مستقبل بنانا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی پوری زندگی تیرا مستقبل بنانے میں ہی لگا دی۔ میں تیرا کبھی بھی برا نہیں چاہوں گا، لیکن تجھے باہر بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ کہاں سے میں اتنے پیسے لاؤں گا؟ کیونکہ میں نے جتنا بھی پیسہ کمایا تھا تجھے اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے خرچ کر دیا۔ اب امریکہ کا خرچہ میں کہاں سے اٹھاؤں گا؟ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ آپ پہلے سے ہی اپنے خرچے کم کر لیتے اور پیسے بچا کر رکھتے۔ اب یہ آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اب چاہے جو بھی کریں، مجھے بس باہر جانا ہے۔ وقار صاحب بیٹے کے پیار کے آگے ہار جاتا ہے اور گھر بیچ کر سارے پیسے بیٹے کو دے دیتے ہیں اور خود کرائے کے مکان پر رہنے لگا اور بیٹے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا، پر عامر لوٹ کر نہیں آیا۔ تب بہت مشکل سے بیٹے کا کہیں سے فون نمبر ملا تو اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ کب واپس آؤ گے؟ اوہ ڈیڈ، آپ مجھے پریشان مت کیا کریں۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہوں، اور ہاں، میں نے اس جگہ شادی بھی کر لی ہے اور میں اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور میں نے اپنا مستقبل بنا لی ہے۔ میری نوکری لگ گئی ہے اور میں نے یہاں شادی بھی کر لی ہے۔ اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ بیٹے سے امید ٹوٹی پا کر وقار اور اس کی بیوی اولڈ ہاؤس میں رہنے لگے، کیونکہ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ایک دن وقار کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ وقار اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا، تمہاری ماں بیمار ہے، تم واپس آ جاؤ۔ کیا ہے ڈیڈی؟ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں؟ میں کچھ پیسے بھجوا دوں گا، آپ امی کا علاج کروا لینا۔ ویسے بھی ہمیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ویسے بھی اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، سارا خرچہ یہی کر رہے ہیں۔ تم خوش رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری خیر ہے۔ پھر ایک دن ادھر ماریا اولڈ ہاؤس میں کچھ بانٹنے کے لیے آتی ہے تو اپنی امی ابو کو وہاں پا کر بہت پریشان ہوتی ہے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت روتی ہے، اور اولڈ ہاؤس کے مالک سے اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لیتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اپنے ساتھ جانے کو کہتی ہے تو اس کا والد کہتا ہے، بیٹا، ہم اپنی بیٹی کے گھر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کے گھر رہیں اور کھائیں پئیں، اور ہم نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جس کی ہمیں بہت شرمندگی ہے۔ نہیں ڈیڈی، مجھے نہیں پتہ، آپ میرے ساتھ ہی جائیں گے، اور ایسا مت کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اور ابو جان، بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جو غلطی آپ نے پوری زندگی کی آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واقعی بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ بیٹا تب تک بیٹا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹی تب تک بیٹی ہے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے ہیں اور بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی باقی کی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیتے ہیں کہ انہوں نے بیٹی اور بیٹے میں فرق کیوں کیا، کیونکہ بیٹیاں تو
بیٹوں سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہیں اور اپنی جان تک دینے کو تیار